بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے وہ صاحبزادے ہیں جنہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر لیا۔ آپ علیہ السلام بڑے پرہیزگار، بردبار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ کے نبی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تنہائی پسند تھے۔ آپ علیہ السلام جنگلوں کی طرف نکل جاتے، درختوں کے پتے کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے اور پھر فرمایا کرتے تھے، اے یحییٰ، تجھ سے زیادہ نعمتیں کسے حاصل ہوں گی؟ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 دن تک غائب رہے۔ آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام تلاش میں جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک کھودی ہوئی قبر کے قریب آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر آہو بکا میں مصروف ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، میں تمہیں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں اور تم یہاں قبر پر کھڑے ہو رو رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہے ابو جان، آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے جو صرف آنسوؤں کی مدد سے طے ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں بیٹا، پھر خوب رو لو۔ باپ اور بیٹا دونوں مل کر آخرت کو یاد کر کے کافی دیر وہاں روتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 باتوں پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی تلقین کرو۔ یحییٰ علیہ السلام کو اس حکم پر عمل کرنے میں کچھ تاخیر ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کو 5 احکامات بنی اسرائیل کو پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا، آپ انہیں یہ احکامات پہنچا دیں یا میں انہیں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہے بھائی جان، میں خود ہی پہنچا دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ احکامات بنی اسرائیل کو پہنچا دیے تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے سزا دیں گے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا اور ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ لوگوں کو 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ 5 باتیں یہ ہیں، صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کو اس کے مالک نے سونے یا چاندی کے گوشت خریدا اور وہ مالک کام تو کرتا ہے لیکن کمائی کی رقم اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو دیتا ہے۔ اب بتاؤ، تم میں سے کوئی آدمی بھی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تم خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ بھی تمہاری طرف برابر اپنی رضا و رحمت کے ساتھ متوجہ رہتا ہے۔ روزے رکھو، اس لیے کہ روزے دار کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشق کی تھیلی ہو، وہ مشق اسے بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی خوشبو سے متحرک کرتی رہے۔ اور روزے دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مال میں سے صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ صدقہ دینے والوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جسے دشمنوں نے اچانک پکڑ لیا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ کر لے جا رہے ہوں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں یہ کہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑوا لوں؟ پھر وہ اپنی کچھ چیزیں
فدیے میں دے کر دشمنوں سے جان چھڑوا لے گا۔ دن رات کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ ذکر کرنے والے آدمی کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کا دشمن تیزی کے ساتھ پیچھا کر رہا ہو اور وہ آدمی بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ حاصل کر کے دشمنوں سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے سب سے بڑے دشمن شیطان کے مقابلے میں ذکر الہی میں مشغول ہو جانا ایک قلعے میں محفوظ ہو جانے کی طرح ہے۔ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں نے خوش آمدید کہا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں دمشق کا بادشاہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جس سے نکاح کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں تھا۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا تو وہ عورت ناراض ہو گئی۔ جب اس عورت نے محسوس کیا کہ بادشاہ اس پر فریق ہو چکا ہے تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی فرمائش کر دی۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا جو آپ علیہ السلام کو شہید کر کے آپ علیہ السلام کا سر ایک تھال میں رکھ کر لے آیا اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ سر اس حالت میں بھی یہ کہتا رہا کہ یہ عورت بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے۔ آخر کار وہ عورت زمین میں دنسا دی گئی۔